بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید مالک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے. کچھ دن پہلے ہم زیر بحث لے کر آ رہے تھے، بلکہ ہم نہیں، تمام جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں یا پھر ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں زیر بحث تھا، اور بہت اہمیت حامل تھی اس چیز کو کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے، کہ ہسٹورک مائل سٹون ہے. تمام مبصرین اس چیز پر قائل تھے کہ یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہوگا ہماری ملک کی تاریخ کا. اور ماضی میں آمرانہ دور کے دوران جب جو قدغنیں لگائی گئی تھی ہمارے آئین کو، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. آج 18ویں ترمیم کے آ جانے کے بعد کیا واقعی پارلیمانی جمہوری نظام ملک میں رائج ہو چکا ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب زیادہ افیکٹو وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ کیا تبدیلیاں آئی ہیں 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد؟ یا پھر ایک وہ موقف جو کہ چند لوگ لے رہے ہیں کہ کچھ ایشوز کو سرورق میں لے آیا جاتا ہے، مختلف پرنٹ میڈیا میں یا پھر الیکٹرانک میڈیا میں ہم ایشوز کو زیر بحث لے آتے ہیں، وہ لیڈنگ سٹوریز بن جاتی ہیں لیکن مسائل وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں. اس چیز پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت مجیب الرحمان شامی صاحب، جو کہ جانا پہچانا نام ہے، صحافت سے منسلک ہے. السلام علیکم شامی صاحب. ہیلو السلام علیکم شامی صاحب. شامی صاحب، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ سے ہماری بات کچھ دن پہلے جب ہو رہی تھی تو ہم بات کر رہے تھے 18ویں ترمیم الحمدللہ ملک میں رائج ہو گئی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد وزیر اعظم یا طرز حکومت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، ہمیں بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے اس میں عام طور پر وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جو پارٹی کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اور وہ انتخابات میں حصہ لیتا ہے. پارٹی اس کی قیادت میں اپنی سیاسی سرگرمیاں کرتی ہے اور پھر وہ اکثریت حاصل کر کے جب ہاؤس میں پہنچتا ہے تو وزیر اعظم اسے بنایا جاتا ہے. اب جو ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام ہے اس میں پارٹی کی قیادت اور حکومت کی قیادت یکساں نہیں ہے، ایک ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں سرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس پارٹی کی قیادت ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. جی، تو جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی طاقت حاصل کرتا ہے. نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا شامی صاحب، کتنا وقت ہم نے صرف کیا، ہم سب نے، لکھنے والوں نے بھی، پروگرامز کرنے والوں نے بھی، ہمارے مفکرین، تجزیہ نگاروں، سب لوگوں نے، کہ بہت اہمیت، یعنی ایک سرورق پہ تھی یہ سٹوری اور ہر طرف اسی کی چرچے تھے کہ 18ویں ترمیم ہونے والی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، کبھی ہو رہی ہے. کتنا وقت صرف ہوا، لیکن آج لگ رہا یوں ہے کہ اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھیے، اگر تو کسی کا یہ خیال تھا کہ ایک دم ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اور صدر اور وزیر اعظم میں لڑائی شروع ہو جائے گی یا وزیر اعظم جو ہیں وہ پڑھتے مار کر اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ تو بات درست نہیں تھی. اب صدر جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں اور وزیر اعظم جو ہیں اس لحاظ سے ان کو جواب دے ہیں کہ بھائی دلچسپ صورتحال ہے. اب اس میں وزیر اعظم آپ کو اتنا طاقتور نظر نہیں آ سکتا جتنا وہ پارٹی لیڈر کے طور پر نظر آ سکتا تھا. غالباً پھر یہ وہی موقف ہے جو کہ پیپلز پارٹی کہتی آئی ہے کہ صدر صاحب کو تو کبھی 17ویں ترمیم کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہ تو اس کو رکھنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس ترمیم کو پارلیمان کے حوالے کر دیا جائے. تو اب تو یہ چیز بالکل ایسے ہی نظر آتی ہے کہ وہ 18ویں ترمیم ہونے کے باوجود بھی جو طاقت کا محور ہے وہ تو ایوان صدر میں ہی ہے. دیکھیے، ایوان صدر میں نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب میں بحیثیت پیپلز پارٹی کے سربراہ کے ہیں. جی، کیونکہ ایوان صدر میں بیٹھنے والے کے اختیارات تو ختم ہو چکے ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے، جس وقت رفیق طارق صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے تھے یا فضل اللہ چودھری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس پارٹی نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس کوئی اختیار اور کوئی طاقت نہیں تھی. آصف علی زرداری صاحب جب صدر نہیں بنے تھے اس وقت بھی معاملات چلا رہے تھے پارٹی کے، اور وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت بھی ان کا تعلق یہی تھا جو آج ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 18ویں ترمیم سے جو سیاسی حقائق بدل جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ایسا ہوا ہے.
لیکن وہ جو ایک مقتدر بالادست پارلیمان، ایک ایسی پارلیمان جس کے اندر تمام فیصلے کیے جائیں، اس کا جو خواب دیکھا جاتا ہے پارلیمانی جمہوری نظام میں، تو ابھی ہم اس خواب سے کچھ دور کھڑے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں جو ہم خواب جو ہیں ایک تو بہت دیکھتے ہیں، رنگارنگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں. پارلیمانی نظام حکومت میں بنیادی حیثیت سیاسی جماعت کی ہوتی ہے. سیاسی جماعت کا ڈسپلن ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے ارکان اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں سیاسی جماعت کو گائیڈنس دی ہو. سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کو گائیڈنس دیتی ہیں. اس لیے پارلیمنٹ کی بالادستی کا جو تصور ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے یا بعض ہمارے دانشور پیش کرتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، انگلینڈ میں بھی نہیں ہے. تو یعنی آپ کچھ ان حقائق کے روشنی میں جو کہ آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ بحیثیت صدر یا چیئرمین آف دا پارٹی وہ تمام اختیارات صدر زرداری صاحب کے پاس ہی ہیں، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے ہم وزیر اعظم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے تجزیے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی گورننس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی تبدیلی ہوگی، جس کے بارے میں بہت چرچا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آئیں گے ان دا اسٹائل آف گورننس، کیونکہ وہ کہتے آئے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب چلاتے ہیں لیکن حکومت میں چلاتا ہوں. دیکھیے گورننس جو ہے اس کا تعلق 18ویں ترمیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو وزیر اعظم کے فیصلوں سے ہے اور اس بات سے ہے کہ وہ گورننس کی کیا حیثیت محسوس کرتے ہیں. اگر خبر یہ آ رہی ہو کہ ارکان اسمبلی پبلک سروس کمیشن میں اپنی نمائندگی مانگتے ہیں اور اس بات پر غور ہو رہا ہے تو پھر گورننس ان معنوں میں نہیں آئے گی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور جو ہمارا اور آپ کا تصور ہے. اب وزیر اعظم کا امتحان ہے کہ وہ گڈ گورننس دے اور ان کی سیاسی جماعت کا بھی امتحان ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر بھی امتحان ہے. یہ سارے لوگ یکسو ہوں گے تو وہ گورننس ملے گی جس کی ہم اور آپ آرزو کر رہے ہیں. تو اب جو یہ ایک نئی بحث ہم دیکھ رہے ہیں، میرا صرف ایشو یہ ہے کہ عوام کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، زیادہ ان کو پذیرائی ملتی ہے یا جو ان کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے اقتدار کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ترمیم ہو رہی ہے. اور اب جو نئی بحث ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو عہدے ہے بحیثیت صدر اور پھر بحیثیت چیئرمین، اس کے اوپر کچھ معاملات کے اوپر بحث بڑی گرما گرم ہے کہ بھئی یہ دونوں عہدے ایک شخص کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ یہ محض ایک نئی لا حاصل بحث شروع ہو گئی ہے. ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے. فرض کریں یہ فیصلہ ہو جائے کہ زرداری صاحب چیئرمین نہیں ہے یا کو چیئرمین نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی اور صاحب یا صاحبہ یہ ذمہ داری سنبھالے گی، تو طاقت جو ہے پارٹی کے اندر پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے وہ تو زرداری صاحب کے ساتھ ہے. الطاف حسین صاحب پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں لیکن ایم پی ایم میں ان کے فیصلے جو ہیں وہ بالادست ہوتے ہیں. جی ہاں، جب نواز شریف صاحب چلتے میں تھے اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے فیصلے وہ کر رہے تھے. تو ہمارے یہاں جو سیاست ہے جس طریقے سے ہم اسے چلانا یعنی اس چیز کو ہم تسلیم کر لیں کہ یہ ہوگا، یہ حقیقت ہے. جتنی مرضی ہم ترامیم کرتے رہیں، جتنی مرضی ہم دعوے کرتے رہیں، حقیقت ہے کہ چند لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ چند لوگوں کے مشتمل سے نہیں ہوتی اور پارلیمنٹ بھی چند لوگوں کے مشتمل سے نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی اینکر سے یا کسی اکانومسٹ سے یا کسی دانشور سے ڈکٹیشن لے کے چلے گی. اس کی اپنے چلنے کا طریقہ کار ہے اور اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. باقی جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، مسائل سے ہمارے یہاں بحث بہت ہوتی ہے لیکن ہم ان کا حل تلاش نہیں کرتے. ہمیں حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مسائل کے حل تلاش کرنے کی جب تک